پارٹ 2 پیار فریبی۔ اب میٹرک پاس کے لیے نوکری صحیح لازم ہے۔ خیر مائیں بیچاریاں تو کیا نہیں سوچتی۔ وہ سعدیہ سے بھی کہتی، بیٹی تو نے بڑی قربانی دی ہے، بس اب منزل قریب ہے تو فیل کی نوکری ہوتے ہی ہمارے گھر کے پکھیڑوں سے آزاد ہو جائے گی اور میں تجھ کو تیرے گھر کا کر دوں گی۔ سعدیہ کی چھوٹی بہن ملکہ تو سب سے تیز نکلی۔ 2 سال 8ویں جماعت میں فیل ہو رہی۔ اس کے بعد اس نے وہی چال چلن اختیار کیا جو راجدہ نے کیا تھا، مگر یہ تیر نشانے پر نہ بیٹھ سکا۔ لڑکا دھوکہ دے کر غائب ہو گیا اور ملکہ پڑھائی چھوڑ کر سوگواریاں منانے بیٹھ گئی۔ اس طرح سعدیہ کی عمر کے 3 سنہرے سال اور آگے کی طرف کھسک گئے۔ ادھر سعود کے والدین اور خود سعود بھی سعدیہ اور اس کی ماں کی لمبی پلاننگ سے تھک گئے تھے۔ اب سعود کا یہ رویہ پہلے جیسا نہ رہا تھا۔ اس کا آنا جانا خالہ بطول کے گھر کم ہوتے ہوتے ترک تعلق تک آ گیا تھا۔ وہ اب اپنا زیادہ وقت نہ جانے کہاں گزارنے لگا تھا۔ سعدیہ اس سے پوچھتی تو وہ ادھر کی باتیں کر دیا کرتا۔ پہلے دونوں ساتھ آفس جاتے تھے، اب وہ علیحدہ آنے جانے لگا۔ تب سعدیہ نے بھی گوارا نہ کیا کہ اصرار کر کے اس کے ساتھ جائے۔ اس کی غیرت نے گوارا ہی نہیں دیا، کیونکہ سعود کی اعلیٰ عہدے پر ترقی ہو چکی تھی اور اس کا کہنا کہ اسٹاف اس بات کا معیوب خیال کرتا ہے کہ اس کے ماتحت اس کے ہمراہ آنا جانا کریں۔ اس طرح لوگوں کی نظروں میں تمہاری عزت گھٹتی جائے گی۔ سعدیہ نے بھی سوچا کہ بات تو ٹھیک ہے، انتظار تو میں نے ہی کتنا زیادہ کروایا ہے۔ وہ میری خاطر اپنی خوشیوں سے دور رہا، پھر بھی ابھی تک شادی سے انکار نہیں کیا۔ 8 سال کی طویل مدت گزر چکی تھی۔ سعود کا تبادلہ دوسری برانچ میں ہو گیا تھا۔ سعدیہ کے سر میں کہیں کہیں سفید بال نظر آنے لگے تھے۔ طفیل نے گریجویشن مکمل کر لیا تو سعود نے اس کی ملازمت لگوا دی۔ خالہ بطول کی عمر اب جھکنے کو آ رہی تھی۔ وقت دبے پاؤں مگر بے آواز گزرتا گیا۔ بالآخر ملکہ کی بھی شادی ہو گئی۔ تمام پرائز ادا ہو چکے تھے۔ اب سعدیہ ہی اپنی ماں کے ساتھ گھر میں باقی رہ گئی تھی۔ اب وہ ہر وقت سنجیدگی سے اپنے بارے میں سوچتی تھی۔ ادھر سعود اعلیٰ عہدے پر پہنچ کر اس قدر مصروف ہو گیا کہ وہ ہفتوں اس کی جھلک دیکھنے کو ترسنے لگی۔ بالآخر وہی اس سے ملنے کو جانے لگی اور تقاضے کرنے لگی کہ اب ہمیں شادی کر لینی چاہیے۔ سمجھتی تھی سعود اس بات پر خوش ہوگا کہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں۔ وہ وقت آ ہی گیا۔ اس کا اس سے بے قراری سے انتظار تھا۔ اس کا خیال تھا کہ جو ہی میں اس سے شادی کا کہوں گی وہ فوراً تاریخ کی بات کرے گا، مگر سعدیہ کو اس وقت بڑا دھچکا لگا جب اس نے بے قراری دکھانے کی بجائے بے نیازی اور صد مہری سے کام لیا۔ سعدیہ کو لگا کہ وہ ٹال مٹول سے کام لے رہا ہو۔ وجہ پوچھی تو بالآخر اس نے کہا کہ پہلے تمہارے حالات ٹھیک نہ تھے اور اب میرے حالات ٹھیک نہیں رہے۔ ابا جان کو کاروبار میں نقصان ہو گیا ہے، میری ساری تنخواہ گھر میں خرچ ہو جاتی ہے۔ کچھ دن گزر جانے دو، میں اتنی رقم اکٹھی کر لوں کہ ہماری شادی دھوم دھام سے ہو، تبھی اس مسئلے کو چھیڑیں گے۔ اس دوران وہ سعدیہ سے ملنے لگا تھا، لیکن اصل بات نہ بتاتا تھا کہ اس نے چھپ کر شادی کر رکھی ہے، جس سے اس کے گھر والے بھی واقف نہ تھے۔ وہ آفس سے سیدھے سسرال چلا جاتا، رات 11 بجے تک بیوی کے پاس رہتا، پھر گھر آ جاتا۔ ماں سے کہہ رکھا تھا کہ وہ ایک جگہ پارٹ ٹائم جاب کر رہا ہے۔ ادھر خالہ بطول نے بھی سعود کے گھر والوں سے شادی کا تقاضا شروع کر دیا۔
جب گھر والوں کی طرف سے دباؤ بڑھا تو سعود نے سعدیہ سے کہا، سعدی، بات یہ ہے کہ مجھے باہر جانے کے چانس مل رہا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ رقم درکار ہے، تبھی میں پارٹ ٹائم جاب کر رہا ہوں۔ اگر تم میری مدد کر دو تو میں جلد کورس مکمل کر کے واپس آ جاؤں گا اور تم کو دلہن بنا کے ساتھ لے جاؤں گا۔ سعدیہ کو تو اس پر اندھا اعتماد تھا۔ وہ بولی، تمہیں کتنی رقم چاہیے؟ 5 لاکھ؟ تب 5 لاکھ بہت بڑی رقم ہوا کرتی تھی۔ وہ ششوپنج میں پڑ گئی۔ کچھ سوچنے کے بعد وہ بولی، طفیل نوکری پر لگ گیا ہے، اگر میں اپنی تنخواہ جمع کرتی رہوں تو 4 سال میں اتنی رقم جمع ہو جائے گی۔ کیا تم اس وقت تک انتظار کر لو گے؟ کیونکہ میں تو چانس کا انتظار کر سکتا ہوں، مگر چانس میرا انتظار نہیں کر سکتا۔ میرے پاس صرف 6 ماہ کا وقت ہے، پھر فیس جمع کروانا ہوگی۔ بیرون ملک جانے کے لیے بینک بیلنس بھی شو کرنا ہوتا ہے، اس کا بھی انتظام رکھنا ہوگا۔ میں پہلے ہی لون لے چکا ہوں، تبھی تنخواہ سے رقم کٹ جاتی ہے، دوبارہ لون نہیں لے سکتا، کیونکہ بیرون ملک جا کر اگر مواقع اچھے دیکھے تو نوکری سے استعفیٰ بھی دے دوں گا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ تم بینک سے کچھ لون لے لو، میں بعد میں لوٹا دوں گا۔ ٹھیک ہے، سعدیہ نے کہا، تم جس حد تک لون دلوا سکتے ہو دلوا دو، باقی جو میری جمع پونجی ہے وہ سب لے لو۔ میری سال بھر کی تنخواہ بھی ہوگی، مجھے امید ہے کہ اتنی رقم اکٹھی ہو جائے گی، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سال بھر سعدیہ نے محنت کی، پائی جوڑی اور کچھ بہنوئی سے قرض لے کر 5 لاکھ سعود کو دے دیے۔ وہ بہت حیران ہوا، سمجھ رہا تھا 5 لاکھ کا سن کر سعدیہ خاموش ہو جائے گی۔ بہرحال رقم لے کر وہ کچھ دنوں کے لیے غائب ہو گیا۔ دراصل وہ بینک کی جانب سے بینک ہی کے خرچے پر 2 ماہ کے لیے ٹریننگ پر گیا تھا۔ جب لوٹا تو دوسرے شہر تبادلہ کروا لیا اور بیوی بچوں کو لے کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ سعدیہ سمجھتی رہی کہ وہ بیرون ملک میں ہیں۔ افسوس کہ سعود نے اسے جھوٹا آسرا دیا تھا، جبکہ اس نے اپنی تمام جمع پونجی اس کے قدموں میں رکھ دی تھی۔ اسے 1 سال بعد سعود کے گھر والوں سے پتہ چلا کہ وہ بیرون ملک سے آ گیا ہے، اب دوسرے شہر میں ہے اور بہت کم گھر آتا ہے۔ سعدیہ کی قربانیاں رائگاں گئیں۔ قرض اتارنے کی خاطر اسے زندگی کی معمولی آسائشوں کو بھی اپنے اوپر حرام کرنا پڑا۔ زندگی کی گاڑی آہستہ آہستہ آگے کو کھسکتی رہی، یوں ہی پائی جوڑتے قرض بھی اتر گیا، لیکن اس کے بعد سعدیہ کو یہ رقم جمع کرنے کی ایسی عادت پڑ گئی کہ وہ کوڑی اور دھیلا جوڑتی رہتی تھی۔ کپڑے پرانے ہوں یا بدرنگ، اسے پرواہ نہ ہوتی۔ سینڈل گھس جاتے، جوتی ٹوٹ جاتی، وہ موچی سے ٹانکے لگوا کر پھر سے پہن لیتی۔ سہیلیاں اس کی حالت دیکھتی تو ان کو افسوس ہوتا، وہ زبردستی نئے جوتی لا کر پہنا دیتی۔ گھر میں سالن پکا ہوتا، اگر بھابھی کا موڈ دینے کا نہ ہوتا تو سعدیہ چٹنی سے روٹی کھا لیتی اور کبھی بھوکی سو جاتی، مگر اپنے لیے کچھ خرید کر نہ کھاتی۔ برسوں فروٹ نہ لیے، آفس بھی بس میں جاتی۔ حالانکہ اب تنخواہ اتنی تھی کہ سہولت سے گاڑی خرید سکتی تھی، ڈرائیور رکھ سکتی تھی، وہ اب آفیسر بن چکی تھی۔ ماں سمجھاتی کہ کیوں اپنے پر خرچ نہیں کرتی ہو، کس لیے رقم جوڑتی رہتی ہو، یہ روپے اگر آج تمہارے کام نہ آئے تو کل کس کے کام آئیں گے؟ تم نے عمر بھر محنت کی ہے، اب اچھی زندگی گزارنے کا وقت آیا ہے تو اتنی کفایت شعار ہو گئی ہو کہ بخیلوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ماں کے بار کہنے پر بالآخر اس دن اس نے دل کی بات بتائی اور بولی، ماں،
میں نہ پاگل ہوں اور نہ بخیل اور نہ کنجوس۔ دفتر میں میرا سادہ حولیہ دیکھ کر لوگ کلیگ ہنستے ہیں، مگر مجھے پرواہ نہیں ہے۔ مجھے تو بس بہت سے روپے جمع کرنے ہیں، کیونکہ مجھے بیرون ملک سعود کے پاس جانا ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ وقت پر رقم کم پڑ جائے۔ جب خالہ بطول نے یہ سنا تو ان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہہ نکلے، کیونکہ ان کو تو خبر تھی کہ جس کا وہ انتظار کر رہی ہے، اس نے تو کبھی ان کی بیٹی کو بیانے کو آنا ہی نہیں ہے۔ وہ اپنا گھر بسا چکا تھا، بال بچوں والا ہو چکا تھا اور اپنے والدین کو بھی لے جا چکا تھا۔ ان کا مکان بک گیا تھا۔ کئی بار ماں سعدیہ کو یہ سب بتا چکی تھی، مگر اسے یہی لگتا کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ وہ اب بھی سعود کا انتظار کر رہی تھی۔ کہتی تھی کہ سب لوگ اسے بد دل کرنے کو ایسا کہتے ہیں۔ سعود ایسا نہیں ہے، وہ کبھی اسے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ انسان بھی بعض اوقات کس قدر مجبور ہو جاتا ہے، وہ خود فریبی کے سہارے زندہ رہنا چاہتا ہے، اپنے دکھ اپنے خوابوں میں چھپا لیتا ہے، کیونکہ اگر یہ خواب بھی کھو جائیں تو باقی کیا رہ جاتا ہے۔ کہانی پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا اینڈ کمنٹ۔ تھینک یو۔